چلیں اب بات کرتے ہیں میر ببر علی انیس کی۔ تو اس میں جو ہم لوگ بات کریں گے میر ببر علی انیس کی جو ہیں حالات زندگی پہ روشنی ڈالیں گے۔ ان کا اصل نام میر ببر علی تھا اور تخلص تھا انیس، اور یہ کس کے کہنے پر کیا تھا؟ انہوں نے امام بخش ناسک کے کہنے پر 1816 میں اپنا تخلص کیا تھا انیس۔ حالانکہ ان کا جو پہلے تخلص تھا وہ تھا ہزے، اور ہزے کے بعد انہوں نے اپنا تخلص کیا کر لیا؟ انیس کر لیا 1816 میں ناسک کے کہنے پر۔ ان کی پیدائش 1802 میں ہوئی، کہاں پر؟ فیض آباد میں۔ حالانکہ بعض مرتبہ آپ کو 1803 بھی ملتی ہے۔ ان کا انتقال 1874 میں ہوا، کہاں پر؟ لکھنؤ میں۔ اور ان کے تاریخ وفات کہی ہے مرزا دبیر نے، جس سے ان کی کیا رہتی تھی؟ ادبی چشمک رہتی تھی۔ وہیں اگر ہم بات کریں ان کے والد کا نام میر خلیق تھا۔ پورا نام اگر پوچھ لیا جائے تو میر محمد مستحسن خلیق جو ہے وہ کیا تھا؟ ان کے والد کا نام تھا۔ ان کے دادا کا نام میر غلام حسن تھا، جن کی معروف مثنوی ہے، آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، مثنوی سحر البیان، جو 1784 میں جو ہے وہ شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے پردادا کا نام میر غلام حسین زاہد تھا، جن سے ادبی چشمک رہتی تھی، کس سے؟ سودا سے، اور جو کون تھے؟ ہزوگو شاعر تھے۔ اب یہ جو ہو گئی وہ 4 پشت ہو گئی، اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ ایک ایگزام میں سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو یہاں پر جو 5ویں پشت ہے وہ انیس کے بیٹے جو 3 تھے ان سے جو ہے وہ مراد ہے۔ تو اس طریقے سے جو 5ویں پشت جو ہے وہ ان کی اردو شاعری میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنا کام کر رہی تھی، جس میں پہلی جو شروعات ہوتی ہے میر زاہد سے، اس کے بعد میر حسن، پھر خلیق، پھر انیس، اور پھر انیس کے 3 بیٹے۔ اور یہاں پر جو ہے میر انیس نے جو ہے وہ کیا کی تھی؟ اپنی ابتدا غزل سے کی تھی، اور غزل میں جو ان کے استاد رہے خلیق رہے تھے، لیکن پھر بعد میں اپنے استاد یعنی کہ خلیق کے کہنے پر یہ کہاں کی طرف متوجہ ہوئے؟ یہ مرثیے کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے والد میر مستحسن خلیق سے کی کیا تھی؟ حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے جو درسی استاد تھے ان میں نام آتا ہے میر نجف علی فیض آبادی کا، جن سے انہوں نے عربی سیکھی اور فارسی سیکھی۔ مولوی حیدر علی لکھنوی سے انہوں نے عربی اور فارسی سیکھی۔ اس کے بعد 19 برس کے جب یہ ہو گئے تو ان کے والد نے 1822 میں ان کا نکاح کر دیا فاطمہ بیگم سے، جن کے ان کے 5 اولادیں ہوئی، جس میں 3 بیٹے تھے میر نفیس، رئیس اور سلیس۔ تو اس طریقے سے جو 5ویں پشت ہے وہ یہی ہے، نفیس، رئیس اور سلیس۔ اس کے بعد ان کو بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا اور کبوتر پالنے کا جو ہے وہ بہت شوق تھا، اور اس میں جو ہے وہ ان کو کبوتر کے ساتھ ساتھ بلی پالنے کا بھی جو ہے وہ کیا تھا؟ بہت شوق تھا۔ اور انہوں نے اپنے والد کے ساتھ محض 13 برس کی عمر میں جو ہے وہ کیا کر دی تھی؟ شعر گوئی شروع کر دی تھی، اور شعر گوئی میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ غزل میں جو ہے وہ طب آزمائی کی تھی۔ لیکن اپنے والد کے کہنے پر یعنی کہ میر خلیق کے کہنے پر یہ مرثیے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اور وہ کیوں ہو گئے تھے؟ کیونکہ ان کے والد میر خلیق نے کہا تھا، بیٹا شاعری کے حوالے سے آپ اپنی آخرت کے بارے میں سوچئے کہ تم کل جب میدان حشر میں خدا کے سامنے جاؤ گے یا خدا کے پاس جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے انہوں نے انیس نے یعنی کہ غزل کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، اور پوری طریقے سے کیا ہو گئے؟ مرثیے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور مرثیے کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے انہوں نے جب وہ خدا کے بارگاہ میں کیا کی تھی؟ دعا کی تھی کہ یا خدا مجھے ایسا ہنر دے یا مجھے ایسی مہارت عطا فرما کہ خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں میں صف جنگ۔ صف جنگ سے مراد ہوتا ہے واقعہ کربلا سے جو ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں صف جنگ، جو محرم کے زمانے میں یا محرم کے وقت میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے مجلسوں میں، جسے ہم لوگ مرثیہ کہتے ہیں۔ اور مرثیے سے قبل یا مرثیے کو شروع کرنے سے پہلے سلام پڑھا جاتا ہے، اور اسی لیے سلام جو پڑھا جاتا ہے وہ مرثیے کی ابتدا ہوتا ہے، اور یہ جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ نبی کی شان میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی لیے دبستان لکھنؤ کا مرثیے کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟
میر انیس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ لکھنؤ میں مرثیے کی ابتدا بھی کس نے کی تھی؟ انیس نے کی تھی۔ حالانکہ پہلے غزل کہا کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ اپنے والد کے کہنے پر کہاں پر آ گئے؟ مرثیے میں آ گئے، اور مرثیے میں اتنے بڑے کہ ان کا جو ثانی تھا وہ کوئی دوسرا نہ بن سکا۔ حالانکہ دبیر کا نام ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن دبیر اور انیس میں جو ہے وہ کافی فرق ہے، اور اس فرق میں ایک خصوصیت یہ ہے منظر نگاری، کیونکہ انیس نے ایک دعا مانگی تھی کہ خون برستا نظر آئے کہ میں دکھاؤں صف اول یا صف جنگ، تو اسی میں جو ہے وہ انیس جو ہے وہ دبیر سے کیا ہوتے ہیں؟ ایک اسٹیپ آگے ہوتے ہیں یا ایک لیول اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ انیس کی جو منظر نگاری ہے وہ اردو مرثیہ نگاری میں ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے جب انیس جو ہے وہ کس کے شاگرد ہوتے ہیں؟ ناسک کے، اور ناسک سے ہی کیا کرتے ہیں؟ وہ اصلاح لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے، اور فیض آباد کی مجلسوں میں جو ہے کیا پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے؟ سلام پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیا، جس سے کیا ہو گئے؟ یہ کافی مقبول ہو گئے۔ لیکن ان کے ساتھ ایک دقت یہ تھی، ان کے صحت کے ساتھ، کہ انیس کو جو ہے وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، اس لیے اپنی عمر کے آخری 10-12 برس میں کیا رہی؟ ان کو یہ شکایت رہی کہ کانا خم کھایا کرتے تھے، اور اسی لیے جو ہے وہ صرف اور صرف رات کو تھوڑے سے بادام اور گڑ کھا کر جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے۔ اور یہ بیماری ان کو، ناسک کو، انیس کو اور دبیر کو، ان تینوں کو جو ہے یہی مشکل تھی یا یہی جو ہے وہ شکایت تھی، اور وہ تھی ہاضمے کی شکایت ان تینوں کو رہتی تھی، اور تینوں ہی کیا کرتے تھے؟ کم خوراک کھایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انیس کی جو ایک خصوصیت اور ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ ہے خلوت، کیونکہ میر انیس جب بھی کہیں مجلس میں مرثیہ پڑھنے جاتے تھے تو خلوت میں جاتے تھے اور اس کی پریکٹس کرتے تھے، اس کی مشق کیا کرتے تھے اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، اور اسی لیے ان کو جو ہے وہ مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی میں جو ہے وہ ان کو مہارت حاصل تھی۔ مرثیہ گوئی کہتے ہیں مرثیہ لکھنا، اور مرثیہ خوانی کہتے ہیں مرثیہ پڑھنا، تو اس لیے جو ہے وہ دونوں ہی چیزیں کس میں ملتی ہیں؟ ہمیں انیس کے یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے، اور اسی لیے اس بات کا ذکر ہمیں میر انیس اور دبیر میں جو ہے وہ ادبی چشمک پیدا کرتا ہے، اور اس بات کا ذکر ہمیں علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف جس کا نام ہے موازان انیس و دبیر، جو 1907 میں شائع ہوتی ہے، اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تقابلی تنقید کی شروعات، یا تقابلی تنقید کی بنیاد جو ہے وہ کس تصنیف میں دیکھنے کو ملتی ہے؟ موازان انیس و دبیر میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور تقابلی تنقید کہتے ہیں جس کو ہم لوگ کمپیریزن کہتے ہیں یا تلنا کہتے ہیں، تو انیس کی اور دبیر کی تلنا جو ہے وہ شبلی نعمانی نے کی ہے اس تصنیف میں، جس کا ہم لوگ نام جانتے ہیں تقابلی تنقید۔ حالانکہ اردو ادب میں جو تنقید کی ابتدا ہوتی ہے وہ 1893 میں ہوتی ہے، جو تصنیف ہے مقدمہ شعر و شاعری، اور یہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ یہاں پر ایک بات اور آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، اور یہ ہے مسعود حسن رضوی ادیب کے تعلق سے، کہ مسعود حسن رضوی ادیب نے سب سے زیادہ کام کس پر کیا ہے؟ میر انیس پر کیا ہے، اور اس پر جو ہے انہوں نے ایک سوانح لکھی ہے میر انیس کی، جس کا نام ہے روح انیس، یہ بھی مسعود حسن رضوی ادیب کی کیا ہے؟ تصنیف ہے۔ اس کے ساتھ جب لکھنؤ میں میر انیس آئے، کیونکہ یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد یہ لکھنؤ آ گئے، اور لکھنؤ میں آ کے انہوں نے مرثیہ گوئی شروع کی، تو انہوں نے جو سب سے پہلے مرثیہ پڑھا وہ پڑھا مجلس اکرام اللہ خاں کے امام باڑے میں، اور یہ کس کے زمانے میں فیض آباد سے لکھنؤ آئے تھے؟ تو یاد رکھ لیجئے گا امجد علی شاہ کے زمانے میں یہ لکھنؤ آئے تھے، اور مجلس یا کہہ سکتے ہیں پہلی مجلس میں جو انہوں نے مرثیہ پڑھا وہ پڑھا تھا اکرام اللہ خاں کے امام باڑے میں، اور یہیں پر جو ہے وہ لکھنؤ میں ہی انیس کی ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ غالب سے ہوئی تھی، یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انیس جو ہے وہ ناسک کو کہا کرتے تھے، جگت استاد جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ حالانکہ اردو ادب میں 2 استاد ہوئے ہیں جن کو ہم لوگ جگت استاد کہتے ہیں یا جگت گرو کہتے ہیں، تو انیس کو جو ہے وہ جگت استاد کہا جاتا ہے، جبکہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جگت گرو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایگزام میں آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، یہاں پر جو ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ غالب کے ساتھ ساتھ انیس نے جو ملاقات کی تھی محمد حسین آزاد سے 1857 کے آس پاس، اور یہ عظیم آباد میں۔ عظیم آباد جو ہے وہ ورتمان میں ہم لوگ جانتے ہیں پٹنہ کو، اور پٹنہ کا جو قدیم نام ہے وہ کیا تھا؟ وہ تھا پاٹلی پتر، جس کی استھاپنا کی تھی
ادائین نے، اور ادائین نے ہی جو اس کا نام رکھا تھا پاٹلی پتر۔ حالانکہ بعد میں شیر شاہ سوری جب شاسک بنا اس نے عظیم آباد کا نام، اس کا پاٹلی پتر کا نام جو ہے وہ کیا نام کر دیا؟ عظیم آباد کر دیا۔ اور جب ہم لوگ آزاد ہوئے تو اس عظیم آباد کا نام ہو گیا پٹنہ، جو کیا ہے ورتمان میں بہار کی راجدھانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخی پس منظر کے بعد ادبی خدمات پہ ہم لوگ نظر ڈالیں میر انیس کی، تو میر انیس کی جو مرثیوں کی حیت ہے وہ ہمیں مسدس پہ دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ مرثیوں کو مسدس کی شکل جو ہے وہ اختیار کس نے کرائی تھی؟ وہ کرائی تھی شودا نے۔ اور میر انیس نے جو ہے وہ فیض آباد کے ساتھ ساتھ لکھنؤ، عظیم آباد، بنارس، حیدرآباد کی مجلسوں میں کیا پڑھے؟ انہوں نے بہت سارے مرثیے پڑھے، اور عظیم آباد جو کہ پٹنہ ہے وہاں پر جاتے ہوئے بنارس میں رک کر بھی کیا کرتے تھے؟ وہ مرثیاں پڑھتے تھے۔ اسی کے ساتھ انیس نے جو اپنا پہلا سفر کیا تھا وہ کیا تھا 1858 میں، کہاں کا کیا تھا؟ عظیم آباد کا۔ اور یہاں کس کے لیے کیا تھا؟ نواب میر قاسم علی خاں کے بیٹے سید احمد حسین کی مجلس میں یہ آئے تھے چہلم میں مرثیہ پڑھنے۔ چہلم کہتے ہیں جب 10 محرم کے بعد 40 دن ہو جاتے ہیں تو اسے ہم لوگ چہلم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا انہوں نے سفر کیا 1871 میں حیدرآباد کا، جو اس میں ان کے ساتھ 6 افراد تھے یا 6 آدمی تھے، جن میں ان کے 2 بیٹے شامل تھے، رئیس اور سلیس بھی جو ہے وہ اس میں شامل تھے، اور ایک خود تھے۔ تو اس حساب سے جو ہے وہ پورے 6 لوگ ہو گئے۔ اور حیدرآباد کا سفر انہوں نے ایک ہی بار کیا، اور وہ کب کیا؟ 1871 میں۔ اور اسی کے بعد 1874 میں کیا ہو جاتی ہے؟ ان کی وفات ہو جاتی ہے میر انیس کی، کہاں پر؟ لکھنؤ میں۔ یہ میں نے آپ کو اوپر بتا دیا تھا کہ میر انیس نے کیا شعر بڑا مشہور ہے، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اور یہ امام حسین کے بارے میں جو ہے وہ کہا تھا، کیونکہ شبیر ہم لوگ امام حسین کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہوئی ان کی حالات زندگی۔ اس کے بعد ان کے مرثیے کچھ اہم ہیں جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، جیسے سب سے مشہور ہے ان کا نما خانم تکلم ہے فصاحت میری۔ یہ انیس کا بہت مقبول مرثیہ ہے، اور اس کی حیت مسدس ہے، اور اس مرثیے میں 101 بد ہے، اور ایگزام میں جو ہے وہ اکثر اس کے اشعار پوچھ لی جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اور کافی سارے مرثیے ہیں، اس پہ ہم لوگ روشنی ڈال لیتے ہیں، جیسے آد شبیر یہ کیا عالم تنہائی ہے، نیکسٹ ہے دست وفا میں نور خدا کا ظہور ہے، نیکسٹ ہے جب دن میں سر بلند علی کا علم ہوا، نیکسٹ ہے ہمارے پاس بخارا فارس میدان نحوت تھا حور۔ اس کے بعد جب زلف کو کھولے ہوئے بہلائے شب آئی، آمد ہر میں شاہ دریا میں آئے، دریا میں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ مرثیہ ہے جب قطع کی مسافت شب آفتاب ہے، نیکسٹ ہے فرچند پیمبر کا مدینے کا سفر ہے۔ مرثیے کا کوئی نام نہیں ہوتا، جیسے نظم کا نام ہوتا ہے، جیسے قصیدے میں پہلا شعر ہی قصیدہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہی مرثیہ بھی کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہی کیا کہلاتا ہے؟ مرثیہ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ یہ کچھ مشہور مرثیے تھے جو انیس کے تعلق سے تھے۔ اس کے بعد انیس کے متعلق لکھی گئی کچھ اہم تصنیفیں جو ایگزام میں آپ لوگوں سے پوچھی جاتی ہیں، جیسے روح انیس میں نے آپ کو بتایا یہ مسعود حسن رضوی ادیب کی ہے۔ اس کے بعد ایسبات یہ بھی مسعود حسین رضوی ادیب کی ہے۔ اس کے بعد انیس یہ صرف انیس ہے، اور انیس بھی سوانح ہے جو کس نے لکھی ہے؟ نیر مسعود نے لکھی ہے۔ یہاں پر نیر مسعود کے حوالے سے ایک بات ہے جو میں آپ کو ابھی آگے بتاؤں گا، پہلے ان کی کتابوں پر جو ہے وہ روشنی ڈال لیتے ہیں۔ موازان انیس و دبیر علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ میر انیس سے تعارف صالح عابد حسین کی تصنیف ہے جو میر انیس کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد فرنگ انیس ہے، یہ نائب حسین نقوی کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد انیس شناسی یہ گوپی چند نارنگ کی کیا ہے؟ تصنیف ہے۔ اس طریقے سے یہ کچھ تصنیفیں ہیں جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں نیر مسعود کے حوالے سے۔ نیر مسعود کو جو ہے وہ اردو ادب میں دوسرا سرسوتی سمان ملا ہے اردو ادب میں۔ پہلا جو ملا ہے وہ ملا ہے 1996 میں 1996 میں شمس الرحمن فاروقی صاحب کو، جو انہوں نے تصنیف لکھی تھی شعر شور انگیز کے عوض میں ملا تھا، اور یہ میر تقی میر کے کلام کی شرح تھی، اسی لیے اس کو جو ہے وہ کیا ملا؟ سرسوتی سمان ملا۔
پہلا شمس الرحمن فاروقی کو ملا 1996 میں، دوسرا ملا ہے نیر مسعود کو، کب ملا ہے 2007 میں۔ ان کی ایک تصنیف ہے طاؤس کی چمن مینا، اس میں جو ہے وہ نیر مسعود کو جو ہے وہ سرسوتی سمان ملا ہے۔ اور یہ جو شعر شور انگیز ہے میر کے کلام کی شرح، یہ 4 جلدوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ میر کے متعلق کچھ اہم قول ہیں، وہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا یا پھر آپ لوگ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ کون بے وقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو، واللہ تم با اللہ تم شاعر گر ہو، اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر پر زیب دیتا ہے، خدا مبارک کرے۔ یہ بات کہی ہے خواجہ حیدر علی آتش نے۔ اس کے بعد انیس کے ہر لفظ اور محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ بات کہی ہے الطاف حسین حالی نے۔ اس کے علاوہ میر انیس صفائی کلام، لطیف بیاں، چاشنی محاورے، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے، یہ بات کہی ہے محمد حسین آزاد نے اپنی تصنیف آب حیات میں۔ اس کے علاوہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے، یہ بات کہی ہے خواجہ حیدر علی آتش نے۔ اس کے علاوہ میر انیس کے جو مرثی ہے ان کو معجزہ بیانی سے کیا کیا جاتا ہے، تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے آپ کو بھی اوپر بتایا تھا میر انیس کا ایک مرثیہ تھا، آد شبیر یہ کیا عالم تنہائی ہے۔ یہ لکھنؤ سے جب دہلی پہنچا تو مصطفیٰ خاں شیفتہ نے کہا کہ انیس نے خواہ یہ پورا مرثیہ لکھ دیا، اگر یہ صرف اور صرف ایک مرثیہ لکھ دیتا تو بھی کیا ہوتا، کافی ہوتا۔ اس طریقے سے ایک اور اگلا شعر ہے، وہ اگلے شاعر ہیں جن کا نام ہے عبدالحلیم شرر۔ انہوں نے کہا ہے میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا۔ خوانی کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں واؤ جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، تو خا واؤ الف نون یا یہاں پر جو ہے وہ 5 لفظ ہیں۔ یہاں پہ واؤ سائلنٹ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ واؤ سے پہلے خا اور واؤ کے بعد الف آتا ہے، وہاں پر واؤ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے، اور جب یہ واؤ سائلنٹ ہوتا ہے تب ہم اسے اردو قواعد میں کیا کہتے ہیں، واؤ مادولہ کہتے ہیں۔ واؤ کی 3 الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، واؤ مادولہ، واؤ معروف، واؤ مجہول۔ تو یہاں پر کون سی قسم رکھی گئی ہے، یہاں پر رکھی گئی ہے واؤ مادولہ، جہاں پر واؤ جو ہے ہمیں سائلنٹ ملتا ہے۔ عبدالحلیم شرر آپ لوگ جانتے ہیں اردو ادب میں کیا ہے، تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور ان کا تاریخی ناول ہے فردوس بری، جو کب لکھا گیا تھا، 1899 میں۔